اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اگر ایک معمولی سی نسبت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے مد مقابل میں کوئی آ نہیں سکتا. پھر ان کی شان اور ان کی عظمت ہمارے قیاس اور ہمارے وہم و گمان سے کہیں آگے ہے. وہ ہم نے جتنا سوچ رکھا ہے اس سے کہیں آگے ان کی عظمت اور شان ہوگی. میں ایک دو مثال سے آپ کو پہلے گزارتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من غش العرب لم يدخل فی شفاعتی ولم تنلہ مودتی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اہل عرب سے بغض رکھے، اہل عرب سے کینہ رکھے، اہل عرب کو ڈرائے دھمکائے اور اس سے بیزاری کا اعلان کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت نہیں پائے گا. وَمَوَدَّتِ میری مودت بھی اسے حاصل نہیں ہوگی، یعنی میری محبت بھی اس کو نہیں ملے گی اور میری شفاعت بھی نہیں ملے گی. جو اہل عرب سے بغض رکھے، اہل عرب کون ہے؟ اس کو نسبت یہ حاصل ہے کہ اسی عرب میں میرے نبی تشریف لائے. اتنی سی نسبت ملی اہل عرب کو. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے کہ جو اہل عرب سے بغض و عناد رکھے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا، وہ میری محبت نہیں پائے گا. ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو شخص اہل مدینہ کو ڈراتا ہوگا، ظلمن ڈراتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے ڈرائے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب اہل مدینہ اسے کوئی ڈرائے تو اس کے لیے یہ سخت وعید ہے. کیوں؟ مدینہ میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. یہ اہل مدینہ کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے کہ مدینہ کے رہنے والے کو یہ نسبت حاصل ہوئی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں موجود ہے اور مدینہ المنورہ کے رہنے والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے. تو اتنی سی نسبت کہ اہل مدینہ کو حاصل ہو گئی کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں آرام فرما رہے ہیں. بس میں مزید مثالیں نہیں دوں گا، ان دو مثالوں سے سمجھ جائیے کہ عرب کی یہ شان اس لیے ہوئی کہ اس قوم سے نبی تشریف لائے. مدینہ کے اہل مدینہ کی شان اس لیے ہوئی کہ مدینہ منورہ میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. تو یہ نسبت اس سے کئی گنا زیادہ نسبت تو اہل بیت اطہار کو حاصل ہے. تو جس مدینہ میں میرے نبی آرام کر رہے ہیں، جس قوم اہل عرب میں میرے نبی تشریف لائے، اس کی شان یہ ہے. تو اہل بیت اطہار کی نسبت تو اس سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. تو اب اہل بیت اطہار کی شان کیا ہوگی ذرا سنیے. پہلی حدیث ایک میں سناتا ہوں جو کنز العمال اور دیگر کتابوں مسند الفردوس وغیرہ میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، انما سمیت بنتی فاطمہ لانہا فطمها ومحبیها علی النار. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی جہنم سے آزاد رکھا اور جو فاطمہ سے محبت کرے گا ان سب کو بھی آزاد رکھا. کتنی بڑے اعزاز ہے. اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے یہ اعزاز حاصل ہوا؟ اس طرح سے کہ حضرت فاطمہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جو آپ کو نسبت حاصل ہے سب کو پتا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو آپ کو نسبت حاصل ہے تو دیکھیے، ایک یہ کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جہنم سے آزاد کیا، اور جتنے لوگ وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ اور جتنے فاطمہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان سب کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. یہ شان اہل بیت اطہار ہے.
کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے پر بھی جہنم سے آزادی کی سند دے رہا ہے۔ پھر اور آگے چلیے، ایک ایسا موقع آیا کہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا، حضرت امام حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر امت کو یہ بتانے لگے، من احبنی واحب ہذین، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہوگا اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوگا، دونوں کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ اعلان آپ کر رہے ہیں، من احبنی واحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوگا، واباہما، اور ان دونوں کے باپ سے محبت کرے گا، وامہما، اور جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے گا۔ اب سنیے اعلان کیا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کام بتا رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا کہ مجھ سے محبت کرے گا، امام حسن امام حسین سے محبت کرے گا، ان کے باپ یعنی علی سے محبت کرے گا، ان کے والدہ یعنی فاطمہ سے محبت کرے گا رضی اللہ تعالی عنہم، جو ان سے محبت کرے گا، اب اس کا انعام کیا ہے؟ قربان جائیے انعام پر، کانا معیا فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے درجہ میں ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، جنت دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے، ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے۔ یہ سارے کام کا نتیجہ جنت ہے، اور حب اہل بیت اطہار کا نتیجہ قرب رسول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ قرب ملے گا، اور یہ قرب جو آپ نماز سے حاصل نہیں کر سکتے، روزے سے حاصل نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دے کر حاصل نہیں کر سکتے، دیگر اور کام کر کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ قرب آپ کو ملے گا تو اہل بیت اطہار کی محبت سے ملے گا۔ اور یہ بات مفتی احمد یار مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اور لکھ کر کہتے ہیں کہ جو انبیاء کا درجہ ہے اس درجہ میں ایک عام امتی تو جا نہیں سکتا، البتہ مطلب یہ ہے کہ میرے درجہ کے قریب قریب رہے گا، وہ میرے درجے کے قریب آ جائے گا، اور میرے درجے کے اتنے قریب رہے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور قریب میں نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں آپ شان اہل بیت اطہار کہ ہم اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا صلہ میرے رسول علیہ السلام ہمیں کیا دے رہے ہیں۔ اب ایک اور حدیث بتا کر میں آگے مدعا کی طرف آتا ہوں، جو کہ کنز العمال میں مسند الفردوس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تلقین کرو، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اور اس طرح سکھاؤ اپنے بچوں کے کہ وہ بھولنے نہ پائے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ اب وہ 3 عادتیں سنیے کیا ہے۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے بچوں کو تربیت دیا کرو کہ نبی کی محبت اپنے دل میں رکھنا، تمہارا دل نبی کی محبت سے خالی نہ ہو، یہ تربیت اپنے بچوں کو دو، نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے۔ وحب اہل بیت ہی، اور نبی کے گھرانے کی محبت کی تلقین کرو، اپنے بچوں کو تربیت دو کہ نبی کے گھرانے کے کوئی فرد تمہارے سامنے آ جائے تو ان کے سامنے محبت کا اظہار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے اپنے لگاؤ بتاؤ۔ تو حب اہل بیت اپنے دل میں رکھنا، کبھی اس محبت کو اپنے دل سے نکلنے مت دینا۔ تو دوسری بات یہ سکھاتے رہنا اپنے بچوں کو کہ حب اہل بیت، یہ سیکھو کہ اہل بیت اطہار سے کیسے محبت آپ نے کرنی ہے اور کس طرح محبت رکھنی ہے، یہ دوسری چیز اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تیسری چیز،
وحب قراءت القرآن، قرآن کی قرات کی محبت ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ قرآن پڑھا کرو، ان کو بتاؤ کہ قرآن سے لگاؤ رکھو۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیے۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، آپ نے کبھی اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے دوست و احباب سے یہ کہا ہے کہ نبی کی محبت اور نبی کے آل کی محبت اپنے دل میں بساؤ؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بتقاضۂ بشریت جیسے ہم سے کبھی کبھار کو ایسا کام دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ ناپسند کرتے ہیں، تو آل رسول سے بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کو بنیاد بنا کر اپنے دل سے آل رسول کی محبت نکالیے مت، آل رسول کی محبت اپنے دل میں رکھیے آپ۔ پھر دیکھیے اہل بیت اطہار کی محبت میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، کس طرح ہمیں تربیت دے رہے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم در دولت رسول سے نکلے، کہیں جا رہے تھے، صحابہ آپ کے دائیں بائیں تھے، جب کچھ دور آگے پہنچے تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، انہی میں امام حسین بھی کھیل رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کو جب دیکھا تو آپ درمیان سے دوڑنے اور چلنے کے درمیان کے رفتار سے حسین کی طرف بڑھے، لیکن حسین بچے تھے، وہ دوڑ کر اور آگے بھاگ گئے۔ جیسے بچہ اپنے باپ کو، کبھی اپنے نانا کو، کبھی اپنے دادا کو دیکھتا ہے کھیلتے ہوئے تو سوچتا ہے کہ ہمیں پکڑ کر گھر لے جائیں گے، بھاگو یہاں سے۔ تو امام حسین کی طرف دوڑے، آپ آگے بڑھے امام حسین کی طرف، لیکن امام حسین دوڑ کر کچھ اور آگے نکل گئے۔ میرے نبی دونوں ہاتھ ایسے پھیلا دیتے ہیں، پھیلا کر حسین سے کہتے ہیں حسین ادھر آؤ، لیکن حسین چونکہ بچپن کا دور ہے نہیں آ رہے۔ آخر کار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے دوڑ کر گئے، ایک ہاتھ سر پہ رکھا اپنے نواسا کے، ایک ہاتھ نواسا کی تھوڑی کی طرف رکھا، اور رکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو ان سے محبت کر، انی احبہ، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میری محبت تو دیکھ۔ میں لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا حسین کو پکڑنے کے لیے کہ میں آگے بڑھا، حسین آگے بھاگنے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے جانے لگا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ آخر کار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پکڑ ہی لیا، اور پکڑ کر ایک ہاتھ سر پہ اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہم احبہ، اے اللہ تو ان سے محبت کر کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب میرا نبی رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ حسین سے محبت اے اللہ تو کر، تو مجھ سے اور آپ سے میرا نبی کیا کہے گا؟ میرا نبی کا ارشاد کیا رہے گا حسین سے متعلق؟ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہہ چکے، حسین کی محبت سے ایک لمحہ تمہارا دل خالی نہ رہے، ایک لمحہ بھی حسین کی محبت کے بغیر مت رہنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین سے محبت کرتے رہے۔ پھر اسی موقع پر آپ نے اس محبت کے رشتے کو مزید بتاتے ہوئے فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے، یہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ اہل عرب جب کسی کی دوستی کو جب مستحکم ہو جائے تو بیان کرتے ہیں تم ہم سے ہو اور ہم تم سے ہیں۔ جب وہ آپس کی دوستی مستحکم کر لیتے ہیں، جب بیچ میں کوئی اختلاف نہیں دیکھتے، تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے اور ہم تم میں سے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب بتائیے اہل عرب کے دستور کے مطابق یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، حسین مجھ سے ہے اس لیے کہ میری اور حسین کے محبت میں اتنا اتصال ہے کہ حسین کو مجھ سے جدا کر نہیں سکتے۔
اور حسین مجھ سے جدا ہو نہیں سکتے. یہ دونوں آپس میں ایسے ہیں کہ ان کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے. حسین منی وانا من حسین کا اصل مقصد اور مطلب یہی ہے کہ شدت اتصال بتانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی محبت کو بتا رہے ہیں، اس لیے اس محبت سے ہم اپنے دل کو کبھی خالی نہیں رکھیں گے. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، اللہ کا انعام و اکرام تم پر ہے. تم کس نعمت کو اللہ کے جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی بے پناہ نعمتیں تمہارے ساتھ ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ تم میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت تک جا نہیں سکتے. اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، میری محبت کے بغیر اللہ کی محبت تک تم جا نہیں سکتے ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت کے زینے بتا رہے ہیں جس سے ہم رب کریم کے بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور میری آل سے محبت کرو کیونکہ وہ میری آل ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ محبت کے زینے بتا دیے گئے، اللہ کے رسول کے محبت تک اگر ہم نے پہنچنا ہے تو آل رسول کی محبت اپنائیے. آل رسول کی محبت اپنائیں گے تو رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. جب رسول کی محبت ہمارے دل میں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی محبت تک جائیں گے. ہمارا مدعا دنیا میں آنے کا تو یہی ہے، ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا تو یہی ہے کہ اللہ ہم اس دنیا سے جائیں اس حال میں کہ تیری محبت ہمارے دلوں میں رہے. یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب ذرائع ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی محبت کے لیے میری محبت اپناؤ اور میری محبت کے لیے میری آل کی محبت کو اپناؤ.